یہ ہے الہ آباد کا خسرو باغ۔ الہ آباد مغل ہسٹری کا ایک اہم سینٹر رہا ہے۔ اسی شہر میں ایک ایسا مقبرہ موجود ہے جو ایک شہزادے کی ادھوری خواہشات، بغاوت اور افسوسناک انجام کی کہانی سناتا ہے۔ یہ مقبرہ ہے شہزادہ خسرو مرزا کا۔ شہزادہ خسرو مرزا مغل بادشاہ اکبر کا پوتا اور شہنشاہ جہانگیر کا بیٹا تھا۔ خسرو 16 اگست 1587 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اس کے والد اس وقت کے شہزادہ سلیم نے اپنی پہلی بیگم راجپوت راجکماری منبھاوتی کو شاہ بیگم کا خطاب عطا کیا۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے خود اپنے پوتے کا نام خسرو رکھا۔ اگرچہ خسرو جہانگیر کا بیٹا تھا مگر اکبر اسے اپنا حقیقی وارث سمجھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلیم تخت پر بیٹھے کیونکہ وہ بے حد شراب پیتا تھا اور اپنے باپ اکبر کے خلاف بغاوت کر چکا تھا۔ وہ بادشاہ کے فرمان کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا۔ سلیم کی اصلاح کی کوششیں ناکام ہو جانے کے بعد شہنشاہ اکبر خاصا فکر مند ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے کھل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیم کو جانشینی کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ اسی دوران شہزادہ خسرو کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی۔ شہزادہ خسرو جنگی معاملات میں سمجھدار اور باصلاحیت تھا۔ وہ نہ شراب پیتا تھا، نہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتا تھا اور نہ ہی عیش و عشرت میں دلچسپی رکھتا تھا۔ خسرو کی شخصیت دلکش تھی، اس کا انداز شائستہ تھا اور وہ عام لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ اس وقت اکبر کا دربار بھی 2 گروہوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک گروہ سلیم کو اگلا بادشاہ بنانا چاہتا تھا جبکہ دوسرا گروہ شہزادہ خسرو کی حمایت کر رہا تھا۔ اکبر خود کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکا مگر دربار میں اختلافات اور کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اکبر خسرو کو بے حد پسند کرتا تھا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1605 عیسوی میں اکبر کی وفات کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوا۔ خسرو مرزا اپنے باپ کے بادشاہ بننے سے مطمئن نہیں تھا اور خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس نے جہانگیر کے خلاف 2 بار بغاوت کی۔ شہزادہ سلیم تک پہلے ہی افواہیں پہنچیں کہ خسرو کو تخت پر بٹھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ان کوششوں میں مان سنگھ بھی شامل تھا جو خسرو کا ماموں تھا، لیکن اکبر کی وفات سے پہلے ہی جہانگیر کی جانشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ خسرو مرزا نے اس کے بعد لاہور میں باقاعدہ بغاوت کی۔ 1607 عیسوی میں بغاوت کا علم بلند کیا۔ جانکاری ملنے پر جہانگیر نے سازش کے مرکزی کرداروں کو مروا دیا اور خسرو کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں گرم سلائی پھروا دی گئی، اسے اندھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ خسرو مرزا کے ساتھیوں کو دردناک موت دی گئی، ان کے بدن میں نوکیلی بلیاں آر پار کر دی گئیں۔ اگرچہ خسرو قید میں تھا مگر مغلیہ دربار میں اسے اب بھی ایک ممکنہ خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ بالآخر 1622 عیسوی میں شہزادہ خرم جو بعد میں شاہجہاں کہلایا، اس نے اپنے بھائی خسرو مرزا کو قتل کروا دیا۔ شہزادہ خسرو مرزا کو الہ آباد کے تاریخی خسرو باغ میں دفن کیا گیا۔ اس کا یہ مقبرہ مغلیہ طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔
یہ مقبرہ ایک بلند مربع چبوترے پر قائم ہے جس کے اوپر ایک بڑا اور خوبصورت گنبد بنایا گیا ہے۔ گنبد کے چاروں کونوں پر نفیس چھتریاں موجود ہیں اور عمارت کے کونوں پر باریک مینار اس کی شان بڑھاتے ہیں۔ مقبرے کی دیواروں پر جالیدار کھڑکیاں، محرابیں اور سنگ سرخ سے کی گئی نفیس کاریگری مغل دور کے اعلیٰ فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ آج شہزادہ خسرو مرزا کا مقبرہ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ ایک ایسے شہزادے کی خاموش داستان ہے جو تخت کا وارث بننے والا تھا مگر تاریخ نے اسے یادگار میں تبدیل کر دیا، کیونکہ تخت اور تختہ میں زیادہ دوری نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ پریاگ راج آئیں، الہ آباد کا دورہ کریں، خسرو باغ ضرور جائیں اور شہزادہ خسرو مرزا کے مقبرے کے سامنے کھڑے ہو کر مغل تاریخ کے اس دردناک مگر شاندار باب کو محسوس کریں۔ تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔